جانے والوں، مال حرام کو گٹاگٹ اپنی حلق سے نیچے اتار دینے والوں، سن لو، اگر تم نے ایک لقمہ بھی مال حرام کھایا ہے تو اپنا ستیہ ناش تم نے کیا ہے۔ نبی نے یہ بات سعد بن ابی وقاص کو بیان فرمائی، پھر کہا اس ذات کی قسم فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اے صاحب ایک بات سن لو، ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه، ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما۔ اے صاحب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه، ایک لقمہ حرام اگر اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ حرام اگر اپنے حلق سے اتارتا ہے تو ما يتقبل منه عمل 40 یوما، اس کی کوئی بھی نیکی، اس کا کوئی بھی عمل 40 دن تک قابل قبول نہیں ہوگا۔ 40 دن تک ایک لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے اس کے اعمال پہ بریک لگ جائیں گے، اس کے اعمال مسترد کر دیے جائیں گے۔ ایک لقمہ حرام کا کفارہ یہ ہوگا، اس کا جرمانہ یہ ہوگا، اس کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی عبادت ہو، کسی بھی طرح کی کوئی نیکی ہو۔ آپ طرح کے ترقیوں کے نام پر اور بزنس کے نام پر لے کر کے مال حرام کھانے والوں، سن لو، اگر تم نے مال حرام کھایا تو ایک لقمہ کے پیش نظر 40 دن کی تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مزید آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ۔ اس آدمی کا کیا ہوگا، اس آدمی کا کیا ہوگا جس آدمی کی پرورش، جس کے خد و خال، جس کے گوشت اور پوست، جس کی ہڈیاں اور کھال، جس کے اندر گردش کرنے والے خون، جن کے رگوں میں دوڑنے والے خون، وہ خون اور اس کے جسم کی پرورش اگر مال حرام سے ہوا ہو تو اس آدمی کا کیا ہوگا؟ اس کا تو ٹھکانہ ہر حال میں نار سقر ہوگا، اس کا تو ٹھکانہ ہر حال میں جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔